السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج کے جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج شملہ والوں کے لیے ستمبر 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 ستمبر اس ہفتے گھر سے نکلتے ہوئے یا رات کو کاروباری مقام یعنی دکان یا دفتر کو تالا لگانے کے بعد اچھی طرح چیک کر لیں۔ ذرا سی سستی نقصان دے سکتی ہے، ملازمین پر بھروسہ نہ کریں، خاص طور پر وہ خواتین جو کہ گھریلو ملازمہ رکھتی ہیں اس پر خاص نظر رکھیں۔ قیمتی اشیاء کی چوری کا اندیشہ ہے، علاوہ الیکٹرک اور الیکٹرانکس اشیاء غفلت کے باعث خراب ہو سکتی ہیں۔ اپنی قیمتی اشیاء کی خود حفاظت کریں، صحت کا خاص خیال رکھیں اور راز کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، ورنہ راز افشا ہو جانے کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ نئے دوست بنانا اور گھر سے باہر وقت گزارنا پسند کریں گے، ملازموں پر ہرگز اعتبار نہ کریں۔ 9 تا 16 ستمبر ان ایام میں عطارد گران زہرہ قائم ہو رہی ہے، جس کے قوی اثرات اس ہفتے ظاہر ہوں گے۔ آپ کے برج سے متعلق چند افراد کی منگنی یا نکاح ہونے کا امکان ہے۔ وہ افراد جن کا شریک حیات سے جھگڑا تھا، ممکن ہے کہ یہ ناراضگی چند معزز لوگوں کی وجہ سے ختم ہو جائے اور معاملات بہتری کی طرف آ جائیں۔ وہ لوگ جو کہ من پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں یا محبوب کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ سیر و تفریح سے بہت سے منصوبے بنائیں گے مگر انہیں عملی جامہ نہ پہنا سکیں گے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوں گی، محبوبہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ 17 تا 25 ستمبر اس ہفتے زہرہ تربیت زحل کی نیس نظر قائم ہو رہی ہے۔ قریبی دوست یا اولاد یا قریبی عزیز سے دکھ پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ ہونے والے نقصان کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں۔ حاکمانہ رویہ میں تبدیلی لائیں اور اس قدر بھی نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نگل جائیں۔ جائیداد یا قیمتی اشیاء کا فروخت کرنا اس ہفتے میں بہتر نہیں ہے۔ اس ہفتے مختلف کاموں میں آپ کو ناکامی مل سکتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ 26 تا 30 ستمبر یہ ایام زہرہ مشتری تسدیس کے اثرات ظاہر کر رہا ہے۔ محبت کے معاملات کے لیے بھی موافق ہوں گے، مالی معاملات کے لحاظ سے کسی قدر مشکل ثابت ہوگی کیونکہ اس وقت جذباتی نوعیت کے معاملات سے واسطہ پڑے گا، تاہم مجموعی طور پر یہ ہفتہ موافق ثابت ہوگا۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔